بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کی رسیوں کی دعا کرتے جا رہے ہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بخیر رہیں۔ ہمیں ایک بہت اچھے دوست نے بتایا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا جو رزق ہے اس کے اندر کشادگی ہو اور اللہ تعالیٰ اس نے کہا مجھے صحت بھی دے۔ تو آج آپ کی حدیث مبارکہ ہے وہ بتائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 2557، اس کا یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ حدیث ہے۔ تو اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر بھی زیادہ ہو، یعنی عمر دراز ہو اور آپ کے رزق میں کشادگی ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو فرمان مبارک ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو اور اس کی عمر بھی لمبی ہو، تو یقیناً ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو وہ پھر کیا کرے۔ تو ویورز، پھر وہ کرے کہ جو بہت ہی آسان ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہ کرے۔ اور صلح رحمی کیا ہے کہ صلح رحمی کہ وہ رشتہ ہے جو والدین کی طرف سے ہیں، وہ رشتہ ہے کہ جو والدہ کی طرف سے ہیں، سب کا احترام کرے، سب کی عزت کرے۔ وہ اگر اس کو گالیاں دیں تو وہ یہ پھر بھی صبر کرے، وہ اس کو اگر کچھ برا بھلا کہیں پھر بھی برداشت کرے، اور اگر وہ اس کو کچھ نہ دیں تو اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کو دے دے، یعنی کہ اپنے جو ضرورت سے زائد کی جو چیز ہے وہ دے دے۔ اپنے بیوی اور بچوں کی باتوں میں نہ آئے، کیونکہ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تنگ ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے بہت دور چلے جائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں یہ ہمیں برداشت نہیں کرتے، ہماری خوشحالی ان سے برداشت نہیں ہو رہی، ہم یہ خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، ہم مطلب ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، ہمارے بچوں کو یہ ایجوکیٹر نہیں دیکھنا چاہتے، ہمارے بچوں کی کامیابی کے اوپر یہ مطلب خوش نہیں ہوتا ہے، اور یہ ہمارے بچوں کی خوشی کو بڑی مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی وغیرہ وغیرہ بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر کی جو خواتین ہیں زیادہ تر وہ اس معاملے کو گڑبڑ کر دیتی ہیں۔ اب مردوں کو چاہیے کہ اپنے خواتین کی باتوں کے اندر نہ آئیں، اور اپنے گھر والی ہے اپنے رشتہ داروں کے متعلق اس کی کسی ایسی بات کے اوپر عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے رشتوں کے اندر دراڑ پیدا ہوتی ہیں، صلح رحمی جو رشتے ہیں وہ منقطع ہوں۔ تو اسی طرح سے اگر والد کی طرف سے رشتہ ہے تو آپ اس کا بھی احترام آپ کے اوپر واجب اور ضروری ہے، والدہ کی طرف سے جو رشتہ وہ بھی صلح رحمی کے اندر آتا ہے وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صلح رحمی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو بھی اس کو جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا تو بھی اس کو توڑ دے۔ تو حدیث مبارکہ بھی آپ نے سماعت فرمائی کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو اور اس کے عمر بھی دراز ہو تو پھر وہ صلح رحمی کرے۔ تو صلح رحمی کا مطلب یہ ہے، اگر بعض دفعہ اس دن مجھے ایک امریکہ سے بھائی نے فون کیا، کہتے ہیں کہ مجھے ہمارے رشتہ دار ہمیں تنگ کرتے ہیں اور میں صبر کرتا ہوں، لیکن میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ آپ بغیرت ہیں، آپ ان کی باتوں میں جو ہے نا اس کا ایکشن نہیں لیتے اور وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو ایسی ہم مطلب اس طرح کی جو کچھ بیویاں ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کو بھڑکاتی ہیں، اور مرد پھر اپنے بھائی کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی پھر نالاں ہو جاتے ہیں، جو والدہ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے پھر نالاں ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا گناہ اس بیوی کو ہوتا ہے کہ جو اپنے خاوند کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کو مطلب آپ کے پاس اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی ایسا جواب نہیں ہے، آپ تو بالکل بغیرت ہیں، آپ ان سے ڈرتے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اصل میں جو زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں، جو زیادہ مطلب ہے کہ کسی کو تنگ کرتے ہیں، اصل میں بغیرت تو وہ ہوتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں جس کا اندر صبر کا مادہ ہے وہ برداشت کرتا ہے، وہ شخص اصل میں غیرت مند ہوتا ہے، وہ شخص بہادر ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی بہادری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو بھی سہتا ہے، لوگوں کی باتوں کو برداشت بھی کرتا ہے اور ان سے انتقام بھی نہیں لیتا۔ اگر آپ کسی کی مطلب ایسی باتوں کے اوپر انتقام لیں گے پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور سب سے اعلیٰ ظرف شخص وہی ہوتا ہے کہ جو کسی کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، بالخصوص رشتہ داروں کی باتوں کو جو برداشت کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ مقابلہ بازی نہیں کرتا، رشتہ داروں کی عزت کرتا ہے، رشتہ دار اگر اس کی عزت نہیں کرتا تب بھی وہ عزت کرتا ہے، اور یہ خاندان کے اندر ایسا شخص ہوتا ہے جو مضبوط ترین شخص ہوتا ہے، جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے اور اعلیٰ ظرفی کی انتہا پر ہوتا ہے۔ اور اگر رشتہ دار اس کو گالی دیں، یہ بھی گالی دے دے، پھر یہ بھی بیوقوف، رشتہ داری بیوقوف، یعنی بیوقوفوں کے ساتھ ہو کر بیوقوفی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔
تو ویور اسی طرح سے شارٹ بات یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ حسن اخلاق، حسن زن، اگر وہ آپ کو گالی دیں ان کو آپ گالی کو برداشت کریں، وہ کچھ نہ دیں آپ ان کو دیں، اور وہ اگر آپ سے جلتے ہیں تو آپ ان سے نہ جلیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ تو ویور اسی طرح سے آپ کو اگر ہماری یہ باتیں پسند آ رہی ہیں تو آپ ان کو صدقہ جاری سمجھ کر شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں تو اس کو آپ سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ بیل کا بٹن کو پریس کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔